فیض اللہ خان صاحب ہمارے جی ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اس اہم معاملے پہ۔ بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو ایک ہائی لیول ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں، بھارت میں جا کے افغانستان کے جو عہدیدار ہیں وہاں کی حکومت میں بھی شامل ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے، تو انڈین میڈیا بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے، آج ہم نے دیکھا بی بی سی پہ بھی اس حوالے سے ہوئی بات، تو اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور پاکستان کو جو اس پہ تشویش، جو پاکستانی میڈیا میں تشویش ظاہر کی جا رہی ہے، کیا وہ جینون ہے، وہ بنتی ہے تشویش کرنا یا گلہ کرنا، کیونکہ تشویش سے زیادہ پاکستانی میڈیا گلہ کر رہا ہے شاید افغانستان سے؟ دیکھیے بالکل، جو خاص اور موجودہ دوران اس میں اس طرح کی مقاصد کا سامنے آنا پاکستان کے لیے بالکل تشویش کا باعث ہے، لیکن چونکہ ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 3 سال سے جو افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہے ہیں، دونوں طرف سے شکایتیں موجود ہیں۔ پاکستان کو سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی موجود ہے، اس کے ٹھکانے ہیں، اور وہ وہاں سے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتے آ رہے ہیں، اور افغان طالبان جو ہے ان کو روکنے میں ناکام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو افغان طالبان کو ہم سے شکایت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو افغان مہاجرین کی جس طرح سے واپسی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں زبردستی کا عمل ہے، اور اس کو جو ہے احتیاط کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا جو ہمارا بارڈر ہے تورخم کا ہو یا چمن کا، وہ وقتاً فوقتاً دونوں ممالک کے درمیان تلخ کلامی یا جھڑپوں کے نتیجے میں بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اب صورتحال اس کی یہاں تک پہنچی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ افغانستان نے خطے میں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات اور مراسم بڑھانا شروع کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک تو یہ ملاقات سامنے آئی ہے، اور ایک اس ملاقات سے پہلے بھی جو افغان وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی افغان وزیر خارجہ سے جو ہندوستانی حکام ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ گو کہ بظاہر اس میں یہ بات ہوئی کہ وہ تجارت کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے فوراً بعد یہ سارے معاملات آئے، تو پاکستان کو اس حوالے سے شکایت یہ بھی ہے کہ موجود رہی ہے، اور ایک وقت ان کا یہاں پر گزرا ہے، اور پاکستان بجا طور پہ یہ توقع کرتا تھا کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کے ان مسائل میں کمی ہوگی جو افغانستان کی سرزمین سے یہاں درپیش تھے، لیکن اس میں کمی نہیں آ سکی، اور دونوں ممالک کے درمیان تلخی جو ہے بڑھتی چلی گئی ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملے بھی کیے ہیں، اس کے نتیجے میں کئی لوگ مارے گئے ہیں۔ افغان طالبان اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ مارے جانے والے عام افراد تھے۔ تو یہ جو دونوں ممالک کے درمیان تلخیاں تھیں، اس صورتحال کا لگتا ہے کہ بھارت نے بھی اس کو سمجھا ہے، اور اس خلا کو اس نے پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالیہ عرصے میں جب ہمارے درمیان تجارتی معاملات بھی خراب ہوئے تو افغانستان کا رخ جو ہے ہندوستان کی طرف ہوا ہے، اور چابہار کے ذریعے انہوں نے کوشش کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک راستہ بنایا جائے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے خاصا دونوں کے درمیان آگے اگلی اس تک جا چکا ہے، اور اس کا شاخسانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بحران میں جب پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کی ضرورت تھی، تو اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ افغانستان ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اچھا، افغان طالبان کا جو بھی گلہ شکوہ ہے وہ حکومت پاکستان یا ان کی پالیسیز سے متعلق ہے، لیکن اگر آپ پاکستانی عوام کو دیکھیں، جب افغانستان پر حملہ ہوا، نیٹو نے کیا، امریکہ نے کیا، تو پاکستانی عوام سڑکوں پر تھے، اور انہوں نے اس حملے کے خلاف بھرپور احتجاج کیا تھا، یہاں تک کہ جنرل پرویز مشرف نے جو امریکیوں کو اڈہ دینے کے لیے بات کی تھی اور اڈے فراہم کیے تھے، اس کے خلاف بھی پاکستانی عوام نے احتجاج کیا۔ یعنی پاکستانی حکومت نے اگر جی کم از کم اچھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی عوام کے احتجاج اور افغانستان کی جو سپورٹ ہے، اس کے اوپر تو ویڈیو ایویڈنسز، پکچرز موجود ہیں کہ کس طرح سے پاکستانیوں نے اس وقت ایک ٹرم بھی امریکہ کے بارے میں بنائی تھی کہ جو امریکہ کو سپورٹ اس وقت کر رہے ہیں وہ کیا، لیکن کیا اس جنگ کے دوران یہ جو پچھلا کرائسس پاکستان پہ گزرا ہے، افغان عوام کا کیا اس پہ رد عمل آیا، اور افغان طالبان کچھ ایسا لگا کہ ان کی کافی گہری خاموشی تھی ان کی جانب سے؟ اچھا، اس میں ایک رد عمل تو افغان حکومت کا تو ایک خاموشی ان کی تھی، اور یہ ملاقاتیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن جو افغانستان کے لوگ تھے، جو سوشل میڈیا تک ہم تک چیزیں پہنچی، وہ بھی اس معاملے میں ہمیں ہندوستان کی طرفداری کرتے نظر آئے۔ لیکن ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ یہ ہوئی کہ افغانستان کے سابق گلبدین حکمتیار کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہے، کشمیر کا بنیادی تنازع ہے،
اور اس حوالے سے انہوں نے بھارت کو خاصا کٹکرے میں کھڑا کیا. انہوں نے کہا کہ مشرق پاکستان کو الگ کرنے میں بھی ہندوستان کا پورا ہاتھ تھا, اور اب حالیہ عرصے میں جو بنگلہ دیش میں تحریک کھڑی ہوئی اور شیخ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہوئی, اس حوالے سے گلبدین حکمت کرتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے بھی تو اس صورتحال میں ایک ایسی آواز بن کر ابھرے ہیں جنہوں نے وہاں سے کھل کر پاکستان کی حمایت میں بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس خطے کا یہ دو ایٹمی ممالک کے درمیان کشمیر ایک ایسا تنازع ہے جو بہت سنگینی تک جا سکتا ہے. تو گلبدین حکمت یار کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت کھل کر اس صورتحال میں پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے. حالانکہ گلبدین حکمت یار کے خود پاکستان سے خاصے اختلافات رہے, لیکن ان اختلافات کے باوجود ان کی جانب سے جب بھی بات کی ہے انہوں نے مجرمین پر پاکستانی حکومت اور پاکستانی ملت کا بہت شکریہ ادا کیا ہے, اور اختلافات کے باوجود بہرحال پاکستان کے ساتھ ان کے کہیں نہ کہیں تعلقات رہے ہیں, یا پاکستان وہ اس دوران آئے بھی ہیں, لوگوں سے ملے بھی ہیں. تو یہ ایک صورتحال نظر آئی ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے سفارتی سطح پہ مکمل خاموشی تھی, پس پردہ یہ ملاقات ہوئی, اور افغانستان کے جو کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے انہیں دیکھا وہ اس میں ہندوستان کی طرفداری کرتے نظر آئے. البتہ حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے اس معاملے میں پاکستان کی حمایت میں بیانات جاری کیے. جی اچھا فیض اللہ خان صاحب, یقیناً انجینئر گلبدین حکمت یار وہ ہمیشہ پاکستانی عوام سے قریب رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک دور تھا وہ پاکستان بھی آئے اور جس طرح سے ان کا ویلکم کیا گیا, لیکن بہرحال اس وقت وہ جو افغانستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں وہ بھی اشرف غنی اور دیگر افراد کی طرح بالکل ایک سائیڈ پہ ہے, اور اتنے سالوں کے وعدوں کے باوجود بھی کوئی ہم دیکھتے ہیں افغانستان میں جو اس وقت حکمران ہیں طالبان, ان کی جانب سے دیگر گروہوں کو شامل کرنے کی کوئی آغاز نہیں کیا گیا. طالبان کے بارے میں, افغان طالبان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف رپورٹس جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ان میں بھی مختلف دھڑے ہیں, قندھار کے طالبان, کابل کے طالبان, دیگر جو حقانی نیٹ ورک اور اس طرح سے. تو آپ کے خیال میں ابھی بھی کوئی کیا اس طرح کے حکومتی سطح پہ شامل لوگوں میں کوئی عنصر ایسا ہوگا جو پاکستان کے قریب ہو, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو وہ بھی دور تھا جب کابل میں جا کے خود پاکستان کے ایک اعلیٰ افسر چائے پی کے تصاویر انہوں نے جاری کی, اس سے ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی, اور اب ایک یہ معاملہ ہے کہ بھارت کے ساتھ افغان طالبان کے جو عہدیدار ہیں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو کیا کوئی نرم گوشہ, کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود ہوگا ابھی بھی جو پاکستان اور افغانستان کو قریب لا سکے؟ دیکھیے, پاکستان افغانستان بالکل قریب آ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ممالک فطری طور پر کئی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. جہاں تک جنرل فیض کے وہاں جا کر چائے پینے والی بات تھی تو اس چیز کو اس وقت بھی افغان طالبان نے پسند نہیں کیا تھا, اور یہ جو تھا غیر ضروری اقدام تھا جو اس وقت اٹھایا گیا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا شام میں ہم نے تبدیلی دیکھی تو ترکی کے انٹیلیجنس کے سربراہ بھی وہاں ترکی شام کے معاملات میں آج کی تاریخ تک جب تبدیلی آئی تو ہم اس کو صحیح طرح سے انالائز نہیں کر سکے اور چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل چلی گئیں. اس میں ہماری طرف بھی کمی بیشی تھی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ طالبان میں جو مختلف دھڑے موجود ہیں, ہمارا قریبی کون ہے, دیکھیے جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کو کسی حد تک پرو پاکستانی کہا جاتا ہے, یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان میں فکری طور پر یقینی طور پر ایک تقسیم موجود ہے, اور وہ یہ جو قندھار کا گروپ ہے اس میں اور یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے اس میں. لیکن یہ فکری تقسیم ہے, کسی حد تک سیاسی اختلاف بھی ہے, لیکن یہ اختلاف ایسی جگہ تک ابھی نہیں پہنچا ہے کہ کوئی آپس میں دھڑے بندی ہو جائے اور ایک گروپ واضح طور پر دوسرے کے خلاف کوئی اعلان کر دے, بغاوت کر دے, یا اس کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے. تو یہ ان میں ڈیبیٹ مختلف چیزوں پر ہے, جس میں بچیوں کی تعلیم سے لے کر اور بہت سارے سیاسی معاملات ہیں اور دیگر کئی ایسے امور ہیں جس کے اوپر ان میں بحث چلتی رہتی ہے. لیکن یہ بحث چونکہ اندرونی طور پر موجود ہے اور اس کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ ہمارے درمیان کئی چیزوں پر اختلافات موجود ہیں, لیکن ابھی یہ اختلافات اس درجے تک نہیں پہنچے ہیں کہ کوئی گروپ الگ ہو کر دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں یا پھر وہاں پر کوئی بغاوت شروع اچھا, ہو جائے. آپ سے میں یہ یہ بھی مرحلہ جاننا ابھی وہاں پر ہمیں نظر نہیں چاہوں آتا گی کہ جب تک نیٹو یا امریکہ موجود تھا اس خطے میں, اس وقت جو افغانستان میں گورنمنٹ تھی وہ بھی اینٹی پاکستان تھی. اب جب طالبان آئے ہیں تو یہ بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہی سینٹیمنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک پرو امریکن گورنمنٹ اور ایک اینٹی امریکن گورنمنٹ, وہ سارے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, پاکستان کے لیے سٹانس جو سیم دکھائی دے رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
नीलम देखिए, ये तो एक बहुत तवील एक मतलब अलहदा से करने का प्रोग्राम है। मुख्तसरन ये है कि जो ड्यूरल लैंड का इशू है, अफगान पॉलिसी में ये बात शामिल है कि वो अटक तक का इलाका समझते हैं कि वो अफगानिस्तान का हिस्सा था जिसको मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है वो चीजें अब नहीं हो सकती। एक तो ये मामला है। उस चीज को तालिबान क्यों लेकर चल रहे हैं? तालिबान के ऊपर जब वो नेटो और अमेरिकन के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन पर सबसे बड़ा इल्जाम ये था, अफगान हुकूमत और जो अफगानिस्तान में मौजूद कौम परस्त तबकात हैं, वो उनको कहते थे कि ये पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान ने इनको पनाहगाहें फराहम की और पाकिस्तान के कहने पर ये अफगान हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो अफगान तालिबान के लिए ये भी मसला है कि खुद को साबित करना है कि वो पाकिस्तान के जेर असर नहीं है। इस तरह से वो बात सब फैसले भी करते हैं ताकि अपने लोगों को मुतमईन कर सकते, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक फैक्टर भी इसमें मुलव्वस है। इसको सामने रखते हुए भी वो अपनी पॉलिसी तरतीब देते हैं। जहां तक बात है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कैसे ठीक होंगे, ये बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि माजी में इसकी हम शक्लें देख चुके हैं। ये ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान ये तय कर लें कि उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक कर लेंगे। सबसे पहला अहम नुकता है। उसके बाद जो पाकिस्तान में मौजूद पश्तून कौम परस्त हैं, मजहबी जो तबकात हैं, उलमा हैं, सियासी जमातें हैं, इन पर मुश्तमिल अगर कोई कौमी जिरगा हो बाइख्तियार, ताकि अगर वो जाकर कोई बात करे तो उसकी बात मानी जाए, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, उसके नतीजे दरमियान ऐसे ताल्लुकात मौजूद हो सकते हैं कि जो फायदा हो। अगर कराची में मौजूद हो, कारोबार करता हो, तो वो ये सलाहियत रखता है कि सुबह कराची से निकले तो शाम वो काबुल आसानी से पहुंच सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। फिर अफगान पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कंफर्टेबल है, यहाँ उन्होंने बहुत अरसा गुजारा है और उनके लिए बहुत आसानी है। तो चीजें मौजूद है, मौके मौजूद है। दोनों तरफ जो है हुकूमतों को अपनी नीयत ही ठीक करना होंगी। अगर वो इस खत्ते की बेहतरी चाहते हैं तो ये मामला हल हो सकते हैं। वरना जो सूरत हाल बहुत अरसे से हम फेस कर रहे हैं, इसी तरह से आगे भी फेस करते रहेंगे और इसका ना तो पाकिस्तान को कोई फायदा मिलेगा ना अफगानिस्तान को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।